وسلم اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی. اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین
والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل. والله ذو فضل على المؤمنين. الله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين. الله الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على.
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین اللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وسلم. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم نے جو ختم خواجگان پڑھا ہے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، فقہاء اکرام و تمام سلاسل کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، خصوصاً حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ، حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، اور تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو اِرشاد ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انسانی زندگی جو ہے یہ ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکے میں رکھا ہوا ایک چراغ بہت جلدی بجھ جاتا ہے، ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی کی بھی اسی طریقے سے مثال ہے. یہ زندگی بھی ایک ایک پل کی محتاج ہے. پلک جھپکنے کی دیر میں انسان اس جہاں سے دوسرے جہاں میں پہنچ جاتا ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا،
ایک ہی جھونکا جسے آ کے پہنچا دیتا ہے۔ انسان کے لیے جیسے چراغ کے لیے ایک ہوا کا جھونکا چراغ کو بجھا دیتا ہے، انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر موت آئے گی، اور کئی بار جوانی کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر رکھ کر انہوں نے ان کے جنازے دفنائے، اور کتنے ہی والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوان اولاد کے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ تو موت کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں پتا کہ کس بندے کی موت کس وقت پہ آنی ہے۔ جس طرح رونے والے کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے کہ بس پلک جھپکتے ہی وہ مٹی میں مل جائے گا، یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے، انسان کی زندگی کا ہے۔ ایک عارف کا قول ہے، وہ کہا کرتے ہیں دنیا بغیر موت کے ایک پیسے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ دنیا بغیر موت کے ایک پیسے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھا کرتی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مختلف مواقع پہ مختلف سوالات پوچھے، امت پر احسان کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ کس کو کہا جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کے اندر عقل مند ترین آدمی کون ہے، ہم کہیں گے وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہو، جس نے سب سے زیادہ اچھا بزنس کر کے دکھایا ہو، اچھا کاروبار کر کے دکھایا ہو، اچھا مال و دولت جمع کیا ہو، ہمارے نزدیک وہ بہت زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ یا جس نے دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز تخلیق کی ہو، ایسی چیز ایجاد کی ہو کہ جس نے آنے والے لوگوں کو فائدہ دیا ہو، تو ہم اس کو عقل مند آدمی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند آدمی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثرہم ذکر الموت، وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادَ الْمَوْتِ، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، اس لیے کہ موت کی تیاری موت کے بعد نہیں ہے، موت سے پہلے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اولئک الاکیاس، یہ عقل مند لوگ ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً عقل مند لوگ ہیں، ان کی آخرت بھی اچھی ہونی ہی ہے، اللہ رب العزت اس آخرت کو اچھا رکھنے کی برکت سے ان کی دنیا کو بھی اچھا فرما دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی فقر و فاقے میں گزر رہی ہے، نہیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاری، اللہ رب العزت آخرت کو تو اچھا کریں گے ہی صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دنیا کو بھی اچھا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ جو لذات کو توڑ دینے والی چیز ہے اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حازم اللذات، یہ لذات کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے جس کو ہم کثرت کے ساتھ یاد کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، یہ دنیا کی لذتیں جو تمہیں آخرت سے غافل کر رہی ہیں ان لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا هل يحشر مع الشهداء احد، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد تو وہ ہیں جو شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کیا وہ افراد جو اللہ کے راستے میں شہادت نہیں حاصل کر سکے، کیا ان میں سے کوئی بھی ان کے مقام پہ پہنچ سکے گا؟ کیا دنیا میں کوئی اور شخص بھی شہداء کے مقام کو پہنچے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، من یذکر الموت فی اليوم واللیلۃ 20 مرۃ، جو کوئی شخص بھی دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا، اگرچہ اس کو موت بستر پہ آئے، اللہ رب العزت قیامت کے دن شہداء کی قطار میں شامل فرمائیں گے۔
جس طرح آدمی، حقیقت یہی ہے کہ جیسے انسان راستہ چلتے ہوئے کسی جگہ پہ اپنا گھر نہیں بناتا، گھر بنانے کے لیے جگہ دیکھتا ہے، لوکیشن دیکھتا ہے، کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی راستہ چلتی جگہ پہ اپنا گھر بنا دے، پل کے اوپر اپنا گھر بنا دے. تو جس طریقے سے دنیا کے اندر لوگ پل کے اوپر گھر نہیں بناتے، اسی طریقے سے اللہ والے دنیا کے اندر دل نہیں لگایا کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے انسان، تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے اندر سے نگالنے کے لیے سرگرم ہے. تو دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کرتا جا رہا ہے، دنیا کے اندر اچھے کھانے کا انتظام کرتا جا رہا ہے، اچھے پینے کا انتظام کرتا جا رہا ہے، اچھے رہن سہن کا انتظام کرتا جا رہا ہے، اچھی رہائش کا انتظام کرتا جا رہا ہے، اور دنیا تجھے اپنے اندر سے باہر نکالنے کی تیاری کر رہی ہے. ایک شاعر نے کہا، عربی زبان کا شعر ہے، اما بیوتک فی الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع. دنیا کا گھر تو تیرا وسیع ہے، تو نے دنیا کا گھر تو بہت وسیع بنا لیا، دنیا کے اندر تو بڑی محنت کر لی، گھر کو وسیع بنا لیا، کاش کہ تیرا آخرت کی جو قبر ہے وہ تیری وہ بھی وسیع بن جائے، اس کی تو نے کیا محنت کی ہے. ہم اگر موت کو بھول بھی جائیں تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز انسان کو موت کا پیغام دے رہی ہوتی ہے. لہٰذا روزانہ کا جو چڑھتا سورج ہے، جب یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پہ انسان کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں آج آ گیا، اب غروب ہو رہا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گا، اگلے دن کا نیا سورج ہوگا، جیسے مجھے فنا ہے ایک دن تو نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. انسان ایک بیج بوتا ہے، اس کے ذریعے سے پودا نکلتا ہے، اس پودے کو پانی دیتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت کسی کام کا نہیں رہتا تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. لکڑیوں کو یا تو جلانے میں استعمال کر دیا جاتا ہے یا ان لکڑیوں کو فرنیچر بنانے میں استعمال کر دیا جاتا ہے. وہ درخت جو کسی زمانے میں عدم میں تھا ہی نہیں، آپ نے بیج بویا، اس کو اگایا، آج وہ دوبارہ سے عدم کے اندر آ گیا، آج اس کا پھر وجود نہیں. یہ درخت بھی پیغام دے رہا ہے انسان کو کہ جیسے میں کچھ نہ تھا اور آج بہت کچھ بن گیا، اور ایک دن آیا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا، میرا کوئی وجود نہیں ہے. اے انسان، تیرے ساتھ بھی دنیا کے اندر یہی معاملہ پیش آنا ہے. لہٰذا جس چیز کو زندگی ملتی ہے تو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے. خلفائے راشدین نے، بلکہ ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ افلاطون سے کسی نے پوچھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جی فلاں آدمی کی موت ہو گئی، اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ اس نے آگے سے کہا کہ اس کی موت کا سبب اس کی زندگی بنی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کی زندگی ہی ہماری موت کا سبب ہے. اگر زندگی نہ ہوتی تو موت ہی نہیں آنی تھی، تو زندگی ہی انسان کی موت کا سبب ہے. خلفائے راشدین نے اس موت کے اوپر بڑی بات کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل امر مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. ہر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے، دنیا کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی موت تو اس کے اتنا قریب ہے جیسے انسان کے جوتے کا تسمہ اس کے قریب ہوا کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش کر رکھوایا تھا. ان کی انگوٹھی پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، کفا بالموت واعظا یا عمر. اے عمر، موت تیرے لیے نصیحت کے لیے کافی ہے. تجھے نصیحت کے لیے کوئی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. تیری نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو موت کو یاد رکھا کر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان من النعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا. دنیا میں جتنی نعمتیں انسان تجھے ملی ہیں، ان سب نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت جو تجھے ملی ہے وہ دین اسلام ہے. وَإِنَّ مِنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا يَكْفِيكَ الطَّاعَةُ شُغْلًا. اور دنیا کے اندر تمہارا سب سے بہترین مشغلہ جو ہے دیگر مشاغل کے مقابلے میں، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْعِبْرَةِ يَكْفِيكَ الْمَوْتُ عِبْرَةً.
اور تیرے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ عبرت کی چیز حقیقتاً موت ہے۔ موت کے ذریعے سے عبرت کو حاصل کر۔ اور یہ موت کے ذریعے سے عبرت کا حاصل کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کرتے تھے بار بار، بھائی موت کو کتنا یاد رکھتے ہو، کتنا موت کو یاد کیا آج؟ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہارے نزدیک موت کتنی قریب ہے؟ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک موت اتنی قریب ہے کہ میں صبح کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں شام بھی کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں، میرا موت کا استحضار اتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا استحضار یہ ہے کہ میں نماز کے اندر دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں جانب بھی سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں پھیر پاؤں گا۔ موت کا اتنا استحضار ذہنوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ 17 سال مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث شریف کا درس دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے یوں اشارہ فرمایا۔ اب امام مالک رحمہ اللہ نے جب یہ اشارہ دیکھا، آنکھ کھل گئی۔ اب اشارہ غور کرتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 سال مراد ہیں، 50 سال مراد ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی زمانے کے ایک اور عالم تھے جن کو امام الرؤیا کہا جاتا تھا، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ۔ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے یہ بات کہی کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر جو اولاد ہے وہ نر ہے کہ مادہ ہے، صحیح ہے، نیک ہے کہ بدکار ہے، اس تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کمائے گا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سا شخص کس جگہ پر اس کی موت آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے موت کو یاد کرنے کے 3 فوائد لکھے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے اس کو 3 فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العزت اس بندے کو جلدی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بندے سے اگر گناہ ہو جائے فی الفور توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ آخرت مد نظر ہے، سامنے ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں اندازہ کہ کل میرا دن زندگی کا ہوگا یا کل میری موت کا دن ہوگا، لہٰذا کل پر اپنی توبہ کو نہیں ٹالتا بلکہ توبہ آج ہی کرتا ہے۔ آج گناہ ہوا، ابھی توبہ کرنی ہے، توبہ کے اندر دیر نہیں کرتا ایسا شخص۔ اور جس شخص کی موت کو کثرت سے جو یاد نہیں کرتا وہ بندہ پھر توبہ کے اندر سستی کرتا ہے، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، یہ ہو جائے تو کر لوں گا، یہ ہو جائے تو کر لوں گا، ایسا ہو جائے تو کر لوں گا۔ یہ جو ہے نا کہ فلاں چیز ہو جائے اس کے بعد پھر یہ کام کروں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل کے اندر یقین پختہ ہوا ہے کہ نہیں اتنے سال تو میں نے جینا ہے، اس وقت تک تو میں نے جینا ہے، تبھی تو کہہ رہے کہ اس کے بعد توبہ کروں گا۔ کیا پتہ اس وقت تک اللہ نے زندگی رکھی کہ نہیں رکھی، کسی شخص کو نہیں معلوم۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک اللہ والے کا قول نقل کیا کہ وہ یہ بات بازار کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے جاتے ہوئے کہ اے لوگوں، قبرستان ان نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل توبہ کرنی تھی، جنہوں نے یہ نیت کر رکھی تھی کہ ہم نے کل توبہ کرنی ہے،
ایسے نوجوانوں سے تو قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہ کل نہیں آئی، اس سے پہلے موت آ گئی۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو توبہ کی جلدی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ تو انسان حرص کے اندر، لالچ کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ حرص اور لالچ کا علاج کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا ہے۔ جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عبادت کے اندر چستی عطا فرماتے ہیں، عبادت کے اندر نشاط عطا فرماتے ہیں، عبادت کے اندر سستی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا۔ اللہ والوں کا تو معمول یہ تھا کہ وہ ہر نماز اس نیت سے پڑھتے تھے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، لہٰذا اس نماز کو خوب خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ پتہ نہیں اس کے بعد نماز کی اللہ توفیق دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، نماز کا وقت آئے گا بھی میرے لیے کہ نہیں آئے گا، لہٰذا اس نماز میں اپنی پوری توانائی لگا دیتے تھے۔ اگلی نماز پڑھنی ہوتی پھر یہی بات ذہن میں ہوا کرتی تھی۔ تو لہٰذا جو کوئی شخص بھی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو عبادت پر نشاط عطا فرما دیتے ہیں، عبادت کے اندر اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور موت انسان کے ساتھ اعلان کرتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، موت یہ بات کہتی ہے کہ میں موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کرنے کے لیے آتے ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان تفریق کرنے کے لیے آتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے آئی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلات کو خراب کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو حقیقتاً قبرستانوں کو آباد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کے لیے موت کا یاد کرنا اس کے دل کو نرم کرتا ہے، اور موت کا یاد کرنا عبادت کے اوپر اس کو کھڑا کر دیتا ہے، اور موت کا یاد کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ بات دیکھنا چاہے کہ میرا دل سخت ہے کہ نرم ہے، میرا دل بیمار ہے کہ میرا دل صحت مند ہے، تو آسان سا طریقہ کار بتایا کہ اس بندے کے سامنے موت کا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ اگر موت کے تذکرے سے وحشت آ رہی ہے، موت کے تذکرے کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے، کسی مسجد کے اندر موت کے موضوع پہ جمعے کا بیان ہو گیا تو ذہن کے اندر بات آ رہی ہے مولوی صاحب نے کیا موضوع شروع کر دیا، کسی جگہ پر گفتگو ہو گئی موت پہ تو یہ بندہ آگے سے کہتا ہے یار کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے۔ اگر یہ بات ذہن کے اندر ہے، موت کے تذکرے پہ ناپسندیدگی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل انسان کا مردہ ہے، دل انسان کا بیمار ہے۔ اور اگر موت کے تذکرے پہ وحشت نہیں ہوتی بلکہ موت کے تذکرے سے انسان سبق سیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کے دل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی کہ اے دوست، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کفن ملے کہ نہ ملے، لیکن موت آئے یا نہ آئے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی غیر یقینی صورت نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں مختلف مذاہب کے لوگ نظر آئیں گے، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہر مذہب کے افراد نظر آئیں گے، حتیٰ کہ ایتھیسٹ لوگ بھی نظر آئیں گے، ملحد لوگ بھی نظر آئیں گے جو کسی دین کا اقرار نہیں کرتے، ہر دین کے انکاری ہیں، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ اللہ کے انکاری آپ کو مل جائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری مل جائیں گے،
پیغمبروں کے انکاری مل جائیں گے، موت کا انکار کرنے والا دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ ہر شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ موت برحق ہے، موت آنے والی چیز ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ سرگودا کے علاقے میں ایک زمیندار آدمی تھا، اور ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا کہیں، راستے میں ایک جگہ پر اس کی کوئی پرانی خاندانی دشمنی تھی، کسی نے اس کو قتل کیا اور دریائے جہلم میں اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اب وہ لاش دریائے جہلم میں چلتی رہی، کچھ دنوں کے بعد پھول گئی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے قریب جا کے دیکھا تو انہوں نے اس لاش کو نکالا۔ لاش کا جو چہرہ تھا وہ بھی بگڑ چکا تھا اور جسم بھی پھول چکا تھا، قابل شناخت نہیں تھی لاش۔ انہوں نے کافی معلومات کرائیں قریب کے گاؤں دیہاتوں کے اندر، لیکن کہیں پر بھی کوئی بات پتہ نہ چل سکی۔ چنانچہ انہوں نے مسجد کے امام سے کہا کہ جی آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، ہم اس کی تدفین کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگوں، اس کا غسل دینا یہ میری ذمہ داری، اس کا جنازہ پڑھانا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن کفن کے لیے کفن کا ارینجمنٹ کرنا، انتظام کرنا، یہ میں کام نہیں کر سکتا، چونکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر عام طور پہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے۔ تو امام مسجد نے ہاتھ کھڑا کر دی ہے کہ بھائی اس کے کفن دفن کا انتظام تم نے کرنا ہے، زمین کی قیمت تم نے دینی ہے، قبرستان میں جگہ کی قیمت تم نے دینی ہے، کفن جو ہے وہ تم نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ اب لوگ جو تھے وہ بھی کوئی مالدار نہیں تھے کہ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے بات کہہ دے۔ عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا، مگر ان کے پاس غلہ موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، مگر کیش ان ہینڈ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی کہ جی مسجد سے اعلان کرایا جائے۔ امام صاحب نے مسجد سے اعلان کیا، لوگوں ایک لاوارث لاش ہے، اس کے لیے کفن کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے تک اس طریقے سے اعلان ہوتا رہا، لوگوں ایک لاوارث لاش، لوگوں ایک لاوارث لاش، لوگوں ایک لاوارث لاش۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، 3 گھنٹے کے اندر جا کے کفن کا چندہ ہوا، تو اس شخص کے لیے کفن خرید کر کفنایا گیا، پھر اس کو دفنایا گیا۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد اس کے گھر والے رشتہ دار ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص کے پاس 25 مربع کی زمین جو ہے وہ اپنے گاؤں کے اندر موجود تھی۔ زمیندار تھا اپنے گاؤں کا، اور زمیندار اپنے گاؤں کا، اس کو زندگی میں کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ جب میں مروں گا تو میرے مرنے پر 3 گھنٹے تک میرے کفن کے لیے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو واقعی یہی بات ہے کہ انسان کی موت برحق ہے۔ ہاں کفن کے ملنے میں شک ہے کہ کفن ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، موت برحق ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اگر موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی تو یہ آدمی عقل مند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے۔ اور اگر موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کر سکے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بڑا دنیا کے اندر بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ دنیا میں ہم اگر کوئی چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو اس سفر کی اتنی تیاری ہوا کرتی ہے، یہ تو آخرت کا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سفر سے کبھی واپس نہیں آنا۔ جنہوں نے موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن فارض رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اچانک سے اپنے چہرے کو یوں پھیر لیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ اس وقت پر میرے سامنے جنت پیش کی گئی، اور اس وقت پہ میں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اگر میری ساری زندگی کا اجر تیرے نزدیک یہ جنت ہے تو اے اللہ میں نے تو پھر اپنی زندگی تباہ کر لی۔ اے اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو حقیقتاً تیرا دیدار چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ انسان کو اس واقعے سے اتنا سبق تو حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کو اللہ رب العزت، اللہ والے انسان دنیا کے اندر موت کی کیسی تیاری کرتے ہیں، تاہم یہ ان اللہ والوں پر ایک کیفیت تھی جس کے اندر انہوں نے اللہ کی محبت میں آگے بڑھ کے یہ بات کہہ دی کہ اللہ جنت نہیں چاہیے، فقط تیرا دیدار چاہیے۔ حالانکہ عام آدمی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اللہ سے جنت کا طلبگار ہو،
اس لیے کہ اس جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیے۔ ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جوانی کی جو ان کی زندگی تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی، ایک عام سی زندگی گزر رہی تھی، غفلت کی زندگی تھی۔ عطر فروش تھے، پرفیومز عطر وغیرہ بیچا کرتے تھے، خوشبو بیچنے کا کام تھا۔ تو خوشبو اپنی دکان پہ سجائی ہوئی تھی، جیسے ایک عطر کی دکان پر، پرفیوم کی دکان پر خوشبو مختلف جگہوں پہ رکھی ہوتی ہے، سیٹ کی ہوئی تھی۔ اور اپنی دکان پہ بیٹھے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا ہے، اور آنے کے بعد ان شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، اس کے بعد کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو یہ؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کی جان اتنی ساری شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے، بھلا اس کی جان کتنی مشکلوں سے نکلے گی، کیسے نکلے گی اس کی جان؟ انہوں نے جھنجلا کے کہا بڑے میاں جیسے جان آپ کی نکلے گی میری بھی بس ویسے ہی نکل جائے گی۔ اس بڑے میں نے کہا اچھا بھائی یہ بات ہے تو چلو ہم تو چلے۔ اس نے اپنی چادر بچھائی، اس کے اوپر لیٹا، اوپر سے ایک اور چادر اڑی، اور اس کے بعد اس نے زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، یہ اپنی دکان سے باہر آئے اور اس کو جھنجھوڑنے لگے کہ چلو اپنا ڈرامہ ختم کرو، اٹھو اب یہاں سے، میری دکان کے سامنے لیٹ گئے ہو۔ جب 2-3 مرتبہ جھنجھوڑا تو اندازہ ہوا کہ اس بندے کی تو روح پرواز کر چکی ہے۔ دل کے اندر چوٹ لگی کہ واقعی لوگوں کی اتنی آسانی سے بھی جان نکل سکتی ہے، اور ایک میں ہوں واقعی کہ جس کی جان اتنی شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے، بھلا میری جان کیسے نکلے گی؟ یہ وہ واقعہ تھا جو ان کی زندگی میں ان کی توبہ کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت سیری سکتی رحمہ اللہ ایک اللہ والے ہیں، ان کی بھی زندگی اسی طریقے سے تبدیل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست ایک جگہ پہ بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی وہاں پہ آیا اور ہم سے پوچھنے لگا بھائی کوئی مرنے کے لیے اچھی سی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے اور مذاق میں اس کو کہہ دیا بڑے میاں وہ جو کنواں ہے اس کنویں کے پاس چلے جاؤ، وہ مرنے کے لیے بہترین جگہ ہے، سایہ بھی ہے، کسی قسم کا کوئی دھوپ وغیرہ بھی نہیں آتی وہاں پہ، اور وہاں پہ لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے زمین پہ پانی بھی پڑتا ہے تو زمین بھی ٹھنڈی رہتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات کہی، تھوڑی دیر کے بعد ہم اسی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے گئے تو دیکھا وہ آدمی وہاں پہ لیٹا ہوا ہے۔ قریب جا کے جب اس کو ہلایا تو پتہ چلا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ فرماتے ہیں اس واقعے نے دل کے اوپر ایسی چوٹ لگائی کہ اسی وقت اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہوئے کہ اے اللہ اگر لوگوں کی اتنی اچھی اس انداز میں موت آ سکتی ہے تو اے اللہ ہمیں بھی موت کی اس موت سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن پیر کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے خادم کو کہا کہ وہ فلاں کمرے کے اندر جو کپڑا رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہ کپڑا اٹھا کے لے آیا، اس کو چوما، آنکھوں پہ رکھا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ بادشاہ کی خدمت میں بڑی خوشی سے حاضر ہوں۔ یہ کہہ کے قبلہ رخ لیٹ گئے، خادم کو وہ کپڑا پکڑا دیا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد اسی کپڑے کے اندر مجھے کفن دینا، اور یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ جنہوں نے موت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے اللہ رب العزت ان کو اس طریقے کی موت عطا فرماتے ہیں۔ امام ابو ایوب سلیمان رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کسی نے ان سے خواب میں ان کے انتقال کے بعد دیکھا تو پوچھا کہ جی آپ کی مغفرت ہو گئی؟ فرمایا ہاں مغفرت ہو گئی۔ پوچھا کہ جی کیسے مغفرت ہوئی؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں چونکہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا، طالب علم تھا، تو اپنی کتابیں اپنے ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا، اچانک سے بہت تیز بارش ہو گئی۔
اب جب بارش شروع ہوئی تو کوئی بھی چھت قریب نہ تھی کہ جس کے سائے کے اندر میں رک جاتا، کتابیں گیلی نہ ہوتی۔ میں کتابوں کے اوپر دوہرا ہو گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو کتابوں کے اوپر ڈال دیا، اور اس طریقے سے بارش اپنی کمر پر جھیلتا رہا، بارش کمر پہ پڑتی رہی اور میں اس بارش کو برداشت کرتا رہا، مگر کتابوں کو بھیگنے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کے ادب کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے پوچھا، انتقال کے بعد دیکھا خواب میں، تو پوچھا کہ جی آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتہ آیا تھا، اس نے پوچھا من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کہتے میں نے اتنی سی بات کہی، فرشتے آپس میں کہنے لگے یہ عام آدمی نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ جب فرشتوں نے بات کہی من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھو تم ساتوں آسمان کراس کر کے زمین کے اندر آئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور اپنے پروردگار کو نہیں بھول سکے، میں تو چند گز زمین کے اندر آیا ہوں، میں اپنے پروردگار کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بھلا کوئی سوال ہے مجھ سے کرنے والا؟ فرماتے ہیں یہ سوال کا جواب سننا تھا کہ فرشتوں نے اگلا سوال نہیں کیا، وہیں سے لوٹ گئے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جنہوں نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو اتنی خوبصورت موت عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر ٹٹولیں کہ ہم نے موت سے پہلے موت کی کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ اگر آج کو ملک الموت آئے اور ہمیں اٹھا کر لے جانے ساتھ چلنے کو کہے تو کیا ہم تیار ہیں چلنے کے لیے؟ ہم نے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ ہم فوراً چلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں تو واقعی ہم نے موت کی تیاری کر رکھی ہے، اور اگر ہم اس قابل ابھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت تیاری کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کیا، بہت دنوں تک وہ محل تعمیر ہوتا رہا، بڑا پیسہ اس پہ لگا، بڑی محنت لگی۔ جب محل تیار ہو گیا تو اس محل کے تیار ہونے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی۔ اب بادشاہ سلامت محل کے اندر اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، اور اس حال کے اندر سارے کی ساری عوام ساتھ ہے، وزیر ساتھ ہیں، سب کے سب بادشاہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھا سا آدمی دروازے پہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نگران نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا مجھے تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اس نے کہا وہ ابھی مصروف ہیں، بعد میں آنا۔ اس نے کہا میں نے ابھی ملنا ہے۔ نگران نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ اب اس کی تو حالت غیر، وہ بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سلامت، موت کا فرشتہ آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے ٹلا وہاں پہ۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ فرشتہ جو تھا، ملک الموت جو تھا، وہ بوڑھا آدمی وہ بادشاہ کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت جب میں ایک بار آ جاتا ہوں اس کے بعد میں کبھی ٹلا نہیں کرتا، آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کی بھی یہی مثال ہے کہ ہم زندگی کے اندر اپنے گھر بنانے میں لگے ہیں، اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگے ہیں، اپنی دنیا کو اچھے سے اچھا کرنے میں لگے ہیں۔ غلط نہیں ہے، شریعت نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، ضرور کرے انسان، لیکن اگر اس کو کرتے ہوئے موت کو ہی بھول چکا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر دنیا کے اندر لگتے ہوئے موت کو بھول گیا اور آخرت کو بھول گیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی۔ اور اگر دنیا کے اندر لگتے ہوئے دنیا کو کی کام کاج کرتے ہوئے موت بھی یاد رہی، آخرت بھی یاد رہی، یہی وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تحقیق یہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی کامیاب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔
دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے نیکوکاری کی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت دلوں کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے صبح شام 100 بار درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔ چوتھا عمل ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان دل کے اندر رکھنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور پانچواں عمل ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا، دن میں کوئی 15-20 منٹ نکال کر آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے یہ بیٹھنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان خاموش رہے گی، صرف دل میں یہ سوچنا ہے کہ یہ دل ہے اور یہ اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی
سب مٹی میں سمائے اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے کتنے تیری مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں پاک صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، نہیں پتہ کب اے اللہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اللہ ہم کب تک یہ گناہوں بھری زندگی گزارتے پھریں گے، کب تک آپ سے دور بھٹکتے پھریں گے، کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے پھریں گے، کب تک یہ بے حضوری والی نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ اے کریم آقا، آپ اپنا فضل اب ہم پہ فرما دیجئے، اللہ اب ہمارے میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، اللہ ہمارے میلے دلوں کو صاف فرما دیجئے، اللہ اب ہمارے میلے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو اے اللہ پاک صاف کر دیجئے، نگاہوں کو ہماری پاک صاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں ایسا بنا دیجئے اللہ ہم آپ کے دربار میں پیش ہوں، ہم آئے اللہ ہمیں دیکھ کے اے اللہ آپ ہم سے محبت کا اظہار فرمائیں، اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہماری اس مراد کو پوری فرما دیجئے، ہماری اس تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری توبہ کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ آئندہ کے لیے ہمیں اے اللہ گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرما دیجئے، طاعات پر استقامت نصیب فرما دیجئے، نیکی پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہم پر اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ جس کسی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو کام کاروبار کی وجہ سے اے اللہ ملازمتوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے۔ اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے، کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، اللہ اسلام کے نظام کو یہاں پہ نافذ فرما دیجئے۔ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ اے اللہ جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔
اللہ جو اس دنیا میں ہیں عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔